السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 58 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے نماز کا، اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسٹارٹنگ ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا وہ اوقات جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے کلاس نمبر 57 کے اندر میں نے آپ کو نمازوں کے وقت بتائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اب آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کو بار بار وقت کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے، کب وقت، کون سے وقت پر کون سی نماز ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کے لیے سمجھنا اور ڈھونڈنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نمازیں ہم جو ادا کرتے ہیں، نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی ایسے بھی وقت ہیں جب نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ کوئی ایسا وقت ہے جس میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو؟ تو ان وقتوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب پہلے آپ ان وقتوں کو لکھ لیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایسے 5 وقت ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے اندر ان وقتوں پر نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ آپ لکھیں نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج اگ نہ جائے۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج اگ نہ جائے، یعنی پوری طرح جب تک اگ نہ جائے، فجر کی نماز سے اتنا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یعنی فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، اب فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج پوری طرح اگ نہ جائے۔ نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو تب تک نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ ایک وقت تیسرا ہے زوال کا وقت۔ زوال کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زوال میں نے آپ کو اچھی طرح الحمدللہ سمجھا دیا کہ زوال کا کہا کسے جاتا ہے، زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور زوال کتنی دیر کا ہوتا ہے۔ زوال یعنی بس ذرا سی دیر، بہت شارٹ ٹائم کا یہ زوال ہوتا ہے۔ جب آپ چاہیں تو لکھ لیں کہ زوال وہ وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ زوال وہ وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ زوال کا وقت ڈھل نہ جائے۔ سینٹنس پورا لکھ لیجئے، زوال کا وقت جب تک ڈھل نہ جائے تب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، بالکل جب سورج اگتا ہے اس وقت اور بالکل ڈوبتا ہے اس وقت۔ یہ الگ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ پہلے کی 2 میں آ جاتا ہے، سورج اگنے تک میں نے منع کر ہی دیا، بتا ہی دیا، لیکن پھر بھی الگ سے چونکہ اس کا ذکر ہے، بالکل سورج جب اگ رہا ہو، بالکل نکل رہا ہو تب، اور بالکل جب ڈوب رہا ہو تب، ان 2 وقتوں پر نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ ان 2 وقتوں پہ نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اب پہلے ان 5 وقتوں کی آپ دلیل لکھ لیجئے۔ دلیل نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 547، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد المغرب حتى تغرب الشمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج اگ نہ جائے۔ یا آپ ایسے لکھیں، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج اگ نہ جائے، اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ اسٹارٹنگ کے 2 ٹائم کی یہ دلیل ہے، جس کے اندر اگنا اور ڈوبنا بھی الگ سے بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج اگ نہ جائے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ یہ شروع کے 2 وقتوں کی دلیل ہو گئی، اور جو بعد میں 3 وقت میں نے آپ کو بتایا، زوال کا وقت، اگتا سورج، ڈوبتا سورج، اس کی دلیل بھی لکھ لیجئے آپ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325، صحیح مسلم حدیث نمبر
2:5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی تطلع الشمس بازغہ حتی ترتفع، نماز نہ پڑھو تب جب سورج اگ رہا ہو یہاں تک کہ وہ پورا اگ جائے، اور زوال کے وقت یہاں تک کہ وہ وقت ہٹ جائے، اور ڈوبتے وقت یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔ یہ 3 وقت کی دلیل الگ سے میں نے آپ کو بتا دی کہ تم نماز نہ پڑھو جب سورج اگ رہا ہو یہاں تک کہ اگ جائے، اور زوال کے وقت یہاں تک کہ زوال کا وقت ہٹ جائے، اور سورج ڈوبتے وقت یہاں تک کہ سورج پورا ڈوب جائے۔ یعنی بالکل اینڈ ٹائم جو ہوتا ہے ڈوبنے کا، بالکل اینڈ ٹائم جو ہوتا ہے زوال کا، اور بالکل جو اینڈ ٹائم ہوتا ہے سورج کے اگنے کا، ان 3 وقتوں پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے اندر نماز ادا کرنے سے شریعت مطہرہ نے آپ کو منع فرمایا ہے، آپ کو روکا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 325 کہ تم میں سے کوئی جب سورج اگ رہا ہو تو تب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ اگ نہ جائے، زوال کے وقت تب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ زوال ہٹ نہ جائے، اور سورج ڈوبتے وقت تب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ پوری طرح سورج ڈوب نہ جائے۔ تو یہ 3 وقت شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ جن 3 وقتوں پر الگ سے یہ دلیل میں نے آپ کو بتا دی کہ جن پر آپ نہیں پڑھ سکتے، نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ پر یہاں پر ایک شارٹ نوٹ آپ بنا لیجئے، ایک نوٹ بنا کر آپ لکھ لیجئے، شارٹ نوٹ لکھ لیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی کی فجر کی پہلے کی سنتیں چھوٹ گئی ہو تو فجر کی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ کنفیوژن دماغ میں آ سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہو تو آپ اسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بعد کے 3 وقت ہیں ان میں آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، اتنی دیر ہمیں انتظار کر لینا چاہیے، اتنی دیر ہمیں نماز یا عبادت ادا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کے جو 3 وقت ہے، زوال کا وقت، اگتے سورج کا وقت اور ڈوبتے سورج کا وقت، اس وقت کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور آپ اتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے، حرم میں کسی بھی وقت نماز پڑھنا جائز ہے، یہ حرم کی خاصیت ہے۔ حرم مکی کے اندر کسی بھی وقت طواف بھی کر سکتے اور کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حرم میں کسی بھی وقت نماز بھی پڑھ سکتے اور طواف بھی کر سکتے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 688، سنن ترمذی حدیث نمبر 688۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، کوئی بھی انسان اگر طواف اور نماز اس حرم میں کرنا چاہے، رات اور دن میں کسی بھی وقت میں، اسے منع مت کرو۔ اے بنی عبد مناف، کوئی انسان اگر رات اور دن کے کسی بھی وقت میں طواف اور نماز پڑھنا چاہے اس گھر کے اندر، حرم کے اندر، اسے مت روکو۔ یعنی یہ خاصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو عطا کی ہے کہ اگر کوئی انسان اس جگہ پر یعنی حرم مکی کے اندر، حرم کے اندر کسی بھی وقت نماز پڑھے تو اسے روکنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ اس وقت میں آپ منع نہیں کریں گے، چاہے زوال کا وقت ہو، چاہے اگتا سورج، ڈوبتا سورج، عصر بعد، کسی بھی ٹائم اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے منع نہیں کریں گے، آپ اسے نہیں روکیں گے۔ یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ آپ حرم کے اندر کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔
ایک اور بات یہاں پر مشہور ہے جو کچھ لوگوں کے درمیان ویسے جو سمجھتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس تو یہ کنفیوژن نہیں ہوتا ہے، پر کچھ لوگوں کے پاس یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ رات میں بھی زوال کا وقت مانتے ہیں. عجیب یعنی بے وقوفی بھری بات ہے جو کم علمی کا نتیجہ ہے. کئی لوگ رات میں بھی زوال مانتے ہیں کہ جیسے دن میں. اچھا زوال کو بھی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ 12 بجے. تو زوال 12 بجے کو نہیں کہا جاتا ہے. زوال کہا جاتا ہے جب سورج سر پر ہو. 11:15 بھی ہو سکتا ہے، 11:30 بھی ہو سکتا ہے، 12:15 بھی ہو سکتا ہے. سورج سر پہ رہنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اس کا وقت سے کوئی لینا دینا نہیں، یا وقت آپ اس کا فکس نہیں کر سکتے. پر زوال جو ہوتا ہے وہ صرف دن کے اندر ہوتا ہے. زوال کسے کہتے ہیں؟ جب سورج آپ کے سر پر ہو اور اس کا سایہ موجود نہ ہو. تو سورج دن میں ہوتا ہے رات میں ہوتا ہے؟ صرف دن میں ہوتا ہے. تو رات میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے کیونکہ زوال کا تعلق دن سے ہے. یہ بات آپ لکھ لیجئے تاکہ بات کئی لوگ یعنی کنفیوز ہوتے ہیں سلسلے کے اندر بھی کہ وہ لوگ زوال جو ہے وہ رات کو بھی مانتے، بولے رات 12 بج رہی نماز نہیں پڑھنا. خود میں نے سنا کئی لوگوں کو کہتے ہوئے ارے رات 12 بج رہی نماز مت پڑھو. کیوں؟ بولے زوال کا ٹائم ہے. تو زوال کہا جاتا ہے سورج جب سر پر ہو، اسے زوال کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہمارا ممنوع اوقات، وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تقریباً وہ یہاں پر مکمل ہوا. اب اس کے بعد اذان. اس کے بعد اذان. اذان کے بارے میں آپ لکھ لیں کیونکہ ہم دھیرے دھیرے نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. ہم نے طہارت کو پورا پڑھ لیا، نماز کے ارکان واجبات کو پڑھ لیا، ساری چیزیں ہو گئی. اب نماز کے وقت ہم نے پڑھ لیے، کون سی وقت پڑھنا کون سے وقت نہیں پڑھنا. اب ہم چل رہے ہیں نماز کی طرف. کل اللہ نے چاہا تو کیفیت نماز میں آپ کو بتاؤں گا، کل یا پرسوں جب بھی آئے گا اس کا نمبر، نماز کی پوری کیفیت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے اذان کی طرف آئے. سب سے پہلی اذان کی فضیلت 2 روایتیں میں اس میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے نا، اذان سب سے ہلکا عمل مانا جاتا ہے. بانگی صاحب، جیسے مرغا بانگ دیتا ہے نا تو اس کو بانگی بولتے ہیں. تو یہاں پر کوئی مؤذن نہیں بولے گا، بانگی صاحب بولتے ہیں. ایک بے عزتی ہے نا کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. اذان دینے والا سب سے ہلکا انسان. مؤذن کی کوئی اوقات اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ اذان اتنا بڑا عمل ہے، اذان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اذان کتنا افضل عمل ہے. دلیل نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 615. صحیح بخاری حدیث نمبر 615 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو يعلم الناس ما في النداء وما في صف الاول. اگر لوگوں کو ثواب پتا چل جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا، تو اگر جھگڑا ہوگا تو چٹھی ڈال کر وہ یہ عمل کیا کریں گے. اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا ثواب پتا چل جائے تو اتنا جھگڑا کریں گے کہ چٹھی ڈالنا پڑے گی تو چٹھی ڈالیں گے پر یہ عمل کرنا چاہیں گے. آج کوئی اتنی اہمیت دیتا ہے؟ آج کوئی اتنا زیادہ سوچتا ہے اذان دینے کے بارے میں؟ پہلی صف میں نماز، اور یہ تو ایک عجیب المیہ اس پوری امت کے اندر ہو گیا ہے، نوجوانوں کے اندر ہو گیا ہے. مسجد جاتے ہیں صف خالی ہے پہلی پر، پہلی صف میں نہیں بیٹھیں گے، چوتھی صف میں سنت پڑھیں گے، کونے میں جا کے سنت پڑھیں گے، دیواروں کا ٹیک لگا کے آخری صف میں بیٹھیں گے. تعجب ہوتا ہے اس امت پر جو خود اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ثواب پتا چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے، اذان دینے کا کیا ثواب ہے، اگر اس پر جھگڑا ہوگا نا تو یہ لوگ چٹھی ڈالیں گے، قرآن دازی کریں گے پر یہ عمل کرنا چاہیں گے. پر ہم لوگ یہ عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم اس عمل کو اہمیت نہیں دیتے. دوسری فضیلت تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ سننے کے بعد تو یقیناً دل ہونا چاہیے کہ ہم پیاری آواز میں اذان دیں انشاءاللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 574 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسمع مدى صوت المعذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز کو جہاں تک سنا جاتا ہے، چاہے جنات سنے، چاہے انسان سنے، چاہے کوئی بھی چیز سنے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت. مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، چاہے جنات، چاہے انسان، چاہے کوئی بھی چیز جو اس کو سنتی ہے،
وہ کل روز قیامت مؤذن کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ تو اسے معاف کر دے. بھائی گواہی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام لیتا تھا, اللہ یہ تیرا ذکر کرتا تھا, اللہ تیری طرف بلاتا تھا, اللہ نماز کی طرف بلاتا تھا, تو یقیناً بڑا افضل عمل ہے, بہت افضل عمل ہے, اور یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. اب مرد ہے تو اذان دے سکتا ہے مساجد وغیرہ میں, اب عورت تو اذان دے نہیں سکتی, تو عورت اپنے گھر کے اندر مختصر, جب عورتیں نماز پڑھ رہی ہو بالکل سلو آواز میں کہ عورتیں سن لے, اس انداز کا معاملہ ہو. لیکن اصل یہ عمل ہوتا ہے مردوں کے لیے, مردوں کا یہ عمل ہوتا ہے, مرد اس عمل کو کرتے ہیں, پر بڑا افضل عمل ہے, بڑا افضل یہ عمل ہے جو انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کے بعد اذان کا ادب آپ لکھ لیں کہ اذان کے آداب کیا ہیں, یا اذان کا طریقہ کیا ہے. طریقہ لکھ لیں تو بہتر رہے گا. اذان کا طریقہ, تو اذان کا طریقہ یہ ہے, اذان کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو کان میں رکھے گا, اور اس کے بعد تیز آواز کے اندر اذان دے گا. مؤذن قبلہ رخ ہو کر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھے گا, اور اس کے بعد تیز آواز میں اذان دے گا. بس حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ٹائم اپنے سیدھے اور الٹے حصے کی طرف, یا جو جانب ہوتا ہے اس طرف چہرہ پھیرے گا. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ٹائم سیدھی طرف اور الٹی طرف اپنے چہرے کو گھمائے گا. باقی پوری اذان قبلہ کی طرف منہ کر کے دی جائے گی. یہ اذان کا طریقہ ہے, اس طریقے پر اذان دی جاتی ہے. یہ اذان کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, آپ کے صحابہ نے بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا. آپ اگر اذان کی تاریخ جانتے ہو تو پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی. پہلے اذان کیسے ہوئی؟ اذان خواب میں دکھایا گیا کہ بھئی کیا کریں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کو کب نماز پڑھنا کب نماز نہیں پڑھنا, تو اعلان کیسے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ رکھا کہ سب سے ایک مشورہ کرتے ہیں کہ اذان کیسے دی جائے, اذان کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے, اذان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آپ نے اس کے لیے ایک مشورہ رکھا. ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا, اور مشورہ دے کر یہ بتایا. کسی نے کہا کہ ایک اونچی آگ جلا لیتے ہیں, کسی نے کہا ایک سور پھونک دیتے ہیں, یعنی کسی سینگ کے اندر تیز آواز میں چلا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان کا ٹائم ہے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے سمجھ میں نہیں آئی. آخر ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ ہم نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ اذان کے اندر یہ کلمات دہرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کر لیا اور اسے اذان بنا دیا کہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اذان کے کلمات اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر ایک صحابی کو سکھائے, اور اسی کے مطابق آج یہ اذان دی جاتی ہے. آپ چاہیں تو اس پوائنٹ کو اذان کی تاریخ مان کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی. تو اذان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں چلتا ہے, نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہوا, ابھی نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورہ دو. کسی نے کہا آگ جلا دی جائے, دور سے پتہ چل جائے. کسی نے کہا ایک سور ٹائپ کا بنا لیا جائے, اس میں پھونک دیا جائے. کسی نے کچھ. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بھئی ہم نے تو خواب میں دیکھا ایسے کلمات پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا یہی پڑھنا چاہیے, اور اسے اذان بنا دیا گیا. اب اگلا پوائنٹ آپ لکھ لیں, اذان کے کلمات. اسے آپ ضروری نہیں کہ لکھیں کیونکہ الحمدللہ اذان سب کو یاد ہوتی ہے, پھر بھی میں اذان بتا دوں کیونکہ اذان بڑی اہم چیز ہے. اذان جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے. اذان کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے اس کا بیان ہے. لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو آسانی کی طرف بلانا ہے. تو یقیناً یہ بہت افضل عمل ہے, بہت افضل چیز ہے. اس لیے مسلمان کو اذان کے کلمات پتہ ہونا چاہیے. اب اذان کے کلمات کیا ہیں؟ تو اذان کے کلمات جو بولے جاتے ہیں, سب سے پہلے بولا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 بار یہ ورڈ بولا جاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ اکبر کا جو ورڈ ہے وہ 4 بار بولا جاتا ہے اسٹارٹنگ کے اندر. جیسے آپ سنتے ہیں مؤذن کو بولتے ہوئے اللہ اکبر, پھر ایک بار اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. 4 بار یہ ورڈ بولا جاتا ہے. اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ, 2 بار یہ ورڈ بولا جاتا ہے, 2 بار یہ سینٹینس بولا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ.
پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 بار بولا جاتا ہے. اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 بار بولا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار. پھر حی علی الصلاۃ 2 بار بولا جاتا ہے. پھر حی علی الفلاح 2 بار بولا جاتا ہے. حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں پر یہ اذان مکمل ہوتی ہے. مؤذن سے ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ اذان کے اندر آواز کو بہترین بنایا جائے، اچھے انداز میں اذان دی جائے، پیارے انداز میں اذان دی جائے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. آپ نے اذان کے کلمات یہاں پر دیکھ لیے. اللہ اکبر 4 بار بولا جاتا ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں پر یہ اذان مکمل ہوتی ہے. پر فجر کی نماز میں ایکسٹرا جو کلمے بولے جاتے ہیں وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ ایکسٹرا جملے 2 مرتبہ صرف فجر کی اذان کے اندر بولے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملے فجر کی نماز میں بولے جاتے ہیں، جس میں ہم بولتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم یہ بولے جاتے ہیں جملے صرف فجر کی اذان کے اندر. اب جو اذان آپ نے دی اس میں آپ نے کیا بولا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور فجر کی نماز کے اندر جب اذان دی گئی تو آپ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے زیادہ بہتر ہے. اب ہمارے یہاں پر ایک عمل ہوتا ہے، اذان کے درمیان لوگ، یہاں پر نیکسٹ ایک ورڈ لکھ لیجئے گا، کیا اذان کے درمیان انگوٹھے چومے جاتے ہیں؟ کیا اذان کے درمیان انگوٹھے چومے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کئی لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے ٹائم وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں. اب ایسا تو کوئی ہوتا نہیں عمل کہ جس کے لیے دلیل نہ ہو، اور اگر دلیل نہ ہو تو پھر عمل ہی نہیں رہ جائے گا، عمل غلط ہو جائے گا. اس سلسلے کے اندر جو روایت آتی ہے اس روایت کو علامہ البانی نے سلسلۃ الضعیفہ، کتاب کا نام لکھ لیجئے، سلسلۃ الضعیفہ، حدیث نمبر 73. آپ چاہیں تو خود کتاب دیکھ سکتے ہیں. سلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 73. اس کے بعد حدیث جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کے اندر یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان اذان کے ان کلمات پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لے تو اسے آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوگی. اگر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لے تو ایسے انسان کو آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اب روایت تو بہت اچھی ہے، صحیح ہوتی تو یقیناً اس پر عمل ہوتا، پر یہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایت ہے ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر ضعف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. کیونکہ میں نے کتاب کا بھی نام بتایا سلسلۃ الضعیفہ، ضعیف حدیثوں کی کتاب، جس کے اندر ساری ضعیف حدیثیں بیان کی گئی ہے، جس کی سندوں کے اندر ضعف ہے، جس کی سندیں صحیح نہیں ہیں. ایک اور مسئلہ اذان اور اقامت کے تعلق سے آتا ہے، بچے کے کان میں اذان دینا. میں جو ان کے مطلب جب بھی کوئی پوائنٹ رکھ رہا ہوں نا، پوائنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں تاکہ وہ کنفیوژن آگے چل کے آپ کے دماغ میں نہ آئے انشاءاللہ. بچے کے کان میں اذان اور اقامت، تو بچے کے کان میں
اقامت کی جو حدیثیں ہیں وہ تو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں، یعنی بنا سر پیر کی روایتیں۔ اقامت کی جو روایتیں ہیں موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، اور اذان کے سلسلے میں بھی جو روایتیں آتی ہیں نا ان پر کلام ہے، تو اس عمل سے بچنا بہتر ہے، اس عمل سے بچنا بہتر ہے۔ اذان اور اقامت کے سلسلے میں جو روایات آتی ہیں، میں نے بتایا کہ اقامت کے سلسلے میں جو روایتیں وہ تو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، اور اذان والی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے اوپر بھی کلام ہے، اگر بچیں تو زیادہ بہتر ہے اس عمل سے بھی، یعنی اذان سے بھی بچنا چاہیے بچے کے کان میں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، اذان جب ہو تب ہم لوگ کیا کریں؟ اذان جب ہو تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یعنی اگر آپ اذان سن رہے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا اس وقت اذان اگر آپ سن رہے ہیں تو اذان سنتے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان سنتے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اب جواب کیسے دیں؟ ہر جملہ جو مؤذن بولتا ہے اذان کے اندر ہمیں وہی دہرانا چاہیے، یہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہا آپ اللہ اکبر کہو گے، اللہ اکبر کہا آپ اللہ اکبر کہو گے۔ ہر جملہ جو مؤذن بولتا ہے آپ کو وہ جملہ دہرانا ہوگا، سوائے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر آپ کو کیا بولنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اذان جب ہو تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اذان جو مؤذن بولتا ہے وہ ورڈز وہ سینٹنسز آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، پر جب وہ بولتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تب آپ کو بولنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی شیطان اگر آپ کو روکنے آئے، آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف، تو اسے بھگانا ہے، اور اسے بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ لاحول پڑھنا۔ لاحول پڑھنا سے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ پوری چیز آپ نے دہرا دی، اذان مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد اب آپ کو درود پڑھنا ہے، مکمل درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی جو ہم پڑھتے ہیں نا، پوری درود پڑھنا ہے۔ اور درود پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھنا ہے جو بعد میں چاہیں تو آپ نوٹس میں ڈال دیجئے گا، میں انشاءاللہ بھجوا دیں گے آپ کو نوٹس کے اندر ڈال کر۔ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اذان سن کر اذان کے کلمات کو دہرایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ٹائم آپ نے لا حول پڑھا، اس کے بعد اذان مکمل ہونے کے بعد درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کو ثواب یہ ملے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمیں نواز رکھی ہے، پر ایک مسلمان ان نیکیوں کو بڑا چھوٹا سمجھتا ہے۔ اذان کا جواب دینا، جواب دینے کے بعد درود پڑھنا، درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اگر کوئی انسان یہ عمل کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کل روز قیامت انشاءاللہ سفارش کریں گے، دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اس عمل کی بنیاد پر قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی شفاعت یا آپ کی سفارش کا وہ مستحق بن جائے گا۔ تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک آخری مسئلہ، اقامت جو ہے وہ اذان سے تھوڑی الگ ہوتی ہے، اور اقامت کہنا واجب اور ضروری ہے۔ بھئی اذان کا حکم کیا ہے؟ آپ یہ انڈ میں لکھ لیں، اذان سنت ہے پر اقامت واجب ہے۔ اقامت کے بنا نماز نہیں ہوتی، اقامت واجب ہے، اقامت واجب ہے، اقامت دینا ہوگی، چاہے مرد چاہے عورت جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی تو بھی اقامت دیں گی، آدمی ہے تو بھی اقامت دیں گے، بنا اقامت کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اقامت کا حکم آپ نے لکھ لیا۔ اب اقامت کے حکم کے ساتھ، یعنی اقامت کا حکم کے ساتھ اب اقامت کے کلمات بھی ایک بار لکھ لیجئے۔
کیونکہ اب اس سلسلے کے اندر اگر آپ روایت لکھنا چاہیں یعنی اقامت کے سلسلے میں تو بہت ساری روایت ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 139 لکھ لیجئے جس میں اقامت کا تذکرہ ہے, اور اسی ایک دو نہیں ڈھیروں روایتیں موجود ہے, تقریباً 150 سے زیادہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اقامت دلوایا کرتے تھے. آپ ایک حوالہ لکھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 139, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے بنا نماز نہیں ہوتی. اور اقامت جو ہے وہ فرض نماز کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور حوالہ لکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 710, صحیح مسلم حدیث نمبر 710 سے حوالہ لکھ لیں آپ, اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ یہ لکھ لیں کہ فرض نماز کے لیے اقامت ضروری ہے. اقامت تو دینا ہی پڑے گی. اذان ٹھیک ہے سنت ہے, آپ نہیں بھی دیے تو یہ نہیں بولیں گے نماز نہیں ہوگی, پر اقامت تو آپ کو دینا ہی ہوگی. اقامت شرط ہے نماز کے لیے, ضروری ہے. اب اقامت کیسے ہوتی ہے؟ تو اذان کے کلمات ڈبل ہوتے ہیں اور اقامت کے کلمات سنگل ہوتے ہیں. اب اس پر بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہندوستانی کلچر کے اندر اقامت بھی ڈبل دی جاتی ہے. وہ روایت ضعیف ہے, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث کے اندر اقامت جو ہے وہ سنگل ٹائم ایک ایک بار ہوتی ہے. اور اقامت کے کلمات آپ لکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر, سب سنگل ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سب کلمات اللہ اکبر پہلے آپ نے 4 بار بولا تھا سنگل, مطلب اگر اس کو ویسے جوڑیں اللہ اکبر تو 2 بار بولا تھا, تو اس کو 1 بار بولنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 بار بولنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ 1 بار بولنا ہے. پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 1 بار بولنا ہے. بس اس میں ایکسٹرا کلمات جو آتے ہیں وہ قد قامت الصلاۃ جو 2 بار بولے جاتے ہیں, جو 2 بار بولے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اذان اور اقامت کا یہ مسئلہ یہاں پر آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ اذان کے کلمات کو دہرایا جاتا ہے اور اقامت کے کلمات کو سنگل بولا جاتا ہے. ایک بار میں پھر آپ کو بول کر بتا رہا ہوں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں پر آ کر یہ ہماری اذان مکمل ہو گئی, اقامت مکمل ہو گئی, اور وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہ مکمل ہو گئی. اس سے یعنی الحمدللہ ہم نے آج 3 باتیں جانی کہ وہ کون سے وقت ہیں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ 3 وقت میں نے آپ کو بتائے. اذان کے کچھ موٹے موٹے مسائل جو ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے, اور اقامت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کو ذکر کر دی تاکہ وہ باتیں ہمارے ذہن میں رہے, ہمارے لیے آسانی ہو. اور اذان کا جواب اور اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی تاکہ اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اذان کا جواب دینے کا اہتمام کریں. اب انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے سامنے سترے کا ذکر آئے گا. نماز میں اپنے سامنے سترا لگایا جاتا ہے, اس کا ذکر آئے گا. صف بندی کیسے کی جائے وہ میں بتاؤں گا. امامت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ امام کیسے ہو, امام کون ہو, حقدار کون ہے, امام اگر غلطی کر لے تو کیسے اس کو سمجھایا جائے گا. پھر سجدہ سہو کا ذکر آئے گا, نماز میں غلطی پر جو سجدہ کیا جاتا ہے. پھر کیفیت الصلاۃ, پوری نماز کا طریقہ ایک بار آپ کو شارٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا, شروع سے لے کر اینڈ تک کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ. خیر, اسی پر میں اپنی باتوں کو آج مکمل کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.